حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج سے 2-3 ماہ قبل جب قیدیوں کے تبادلے کی بات آئی تو طالبان نے عافیہ صدیقی کی رہائی کا نام دیا تھا۔ معروف صحافی اور تجزیہ نگار اوریہ مقبول جان کا دعویٰ۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اوریہ مقبول جان کا کہنا تھا کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی طرف سے عافیہ صدیقی کا نام دیا گیا۔ اوریہ مقبول جان نے کہا کہ عمران خان وہ پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے عافیہ صدیقی کی رہائی کی آواز اٹھائی اور ان کے لیے ان کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2013 کی بات ہے، تب عافیہ صدیقی امریکی جیل میں قید نہیں تھی۔ تب عمران خان نے کہا کہ مجھے ایک قیدی عورت کا علم ہوا ہے جو بگرام جیل میں ہے اور اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ اوریہ مقبول جان نے کہا کہ عافیہ صدیقی 16 مارچ کو پاکستان آ جائیں گی، جبکہ اس سے متعلق ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن کا کہنا ہے کہ عافیہ کی رہائی کے لیے 16 مارچ کی تاریخ کہی جا رہی ہے، پر میرے خیال میں ان کو جنوری میں ہی آ جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اس کام میں مخلص ہیں، تاہم وہ جذبات سے کام نہیں لینا چاہتے۔ دنیش نا دفاعی امور کے ماہر صحافی اور سینئر امریکی ایڈیٹر گورڈن ڈف نے دعویٰ کیا ہے کہ CIA نے پاکستانی خاتون سائنسدان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اغوا کاروں کو $55,000 ادا کیے تھے۔ معروف امریکی دفاعی میگزین ویٹرنر ٹوڈے میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل عمران خان اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور امریکہ کی خوفناک غلطی میں تبصرہ کرتے ہوئے چیف ایڈیٹر گورڈن ڈف نے بتایا کہ انہوں نے ایڈمرل سروہی کے ساتھ کام کیا، جنرل کولین پاول کو JCOS کی جانب سے ایک خط فراہم کیا اور 2010 میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر کام کیا تھا۔ وہ اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں، ایک موقع پر عمران خان نے صدیقی کے والدین کے گھر سے مجھے فون کیا۔ اس گفتگو کے کچھ حصے کو میں دیا جسے بعد ازاں ہٹا نے ریکارڈ کر کے YouTube پر ڈال دیا تھا۔ انہوں نے مزید حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت کے اور 2 ملین افراد نے جنگ کے لیے جواز فیبریکٹ کو قتل کیا، حقیقت کبھی نہیں بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بش انتظامیہ اور اس کے اسرائیل آقا عراق پر حملے کے لیے ثبوت تیار کرنے کی کوشش کی، جو کہ 2 دہائی کے بعد بھی انہیں نہیں مل سکے۔ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے MIT سے PhD کرنے والی ایک نوجوان خاتون پر الزام عائد کر کے، جس کا نام ڈاکٹر عافیہ صدیقی تھا، کو ایک سڑک سے اس کے 3 بچوں سمیت CIA کی درخواست پر اغوا کیا تھا۔ اغوا کاروں کو $55,000 ادا کیے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جس کو میں ثابت کر سکتا ہوں، اگر وہ اسے تلاش نہیں کریں گے تو کوئی اور یہ کام کر لے گا۔ انہیں ایک مورے کی ضرورت تھی۔ عافیہ موومنٹ سیکریٹریٹ سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گورڈن ڈف کے دعوے سے لوگوں میں تشویش اور غصہ پایا جاتا ہے۔ کیا یہ ایک پاکستانی شہری کی قیمت ہے؟ ایک بیٹی کے بدلے $55,000 کی معمولی رقم، جس نے پاکستان میں تعلیمی اور معاشی سہولیات کو فروغ دینا تھا، جس کی ملک کو سخت ضرورت تھی، اسے بدعنوان لوگوں نے آمرانہ نظام میں فروخت کیا۔ یہ ہمارے قومی وقار پر سیاہ دھبا ہے۔ عافیہ موومنٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم اپنے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے دعویٰ کو دنیا پر ظاہر کریں کہ قومی وقار کو سچ ثابت کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم امریکی مطالبات کے موقع پر عافیہ سے متعلق وعدوں کو فراموش نہیں کریں گے، جس کا انہوں نے پوری قوم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔